الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا۔ معزز علماء کرام، عزیز ساتھیوں اور میری ماؤں اور بہنوں، ہمارے معاشرے کے اندر ایک گناہ ایسا بھی ہے جسے لوگ گناہ سمجھتے نہیں، اور وہ ہے جھوٹ۔ یہ بڑا عام ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے وقت جھوٹ بولنا، واقعات میں جھوٹ بولنا، ہمارے معاشرے میں یہ بالکل عام۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، ان چیزوں میں مت پڑو جن کا تمہارے پاس علم نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہارا دل کل قیامت والے دن ان سے بھی سوال ہوگا۔ جھوٹ اور اس کی تباہ کاریاں اتنی زیادہ ہیں کہ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تم کو بڑے گناہوں کے تعلق سے نہ بتلاؤں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا۔ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے، آپ سیدھے بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا الا وقول الزور وشہادت الزور، الا وقول الزور وشہادت الزور، الا وقول الزور وشہادت الزور۔ اللہ کے نبی کہتے رہے یہاں تک کہ جو راوی ہیں، جو صحابی ہیں، وہ خیال کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی خاموش ہی نہیں ہوں گے۔ کیا مطلب؟ نبی نے ارشاد فرمایا، کہا جان لو جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی بھی بڑے گناہوں میں سے، جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اللہ کے نبی اس پر زور دیتے رہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر انسان جھوٹ بولتا ہے، اگر انسان جھوٹی گواہی دیتا ہے، اس سے معاشرہ برباد ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، یہی جھوٹ ہے جو میاں بیوی کے درمیان اختلاف برپا کر سکتا ہے، یہی جھوٹ ہے جو ایک دوست کو دوسرے دوست سے الگ کر سکتا ہے، یہی جھوٹ ہے جو ایک خاندان کو توڑ سکتا ہے، اور یہی جھوٹی گواہیاں ہیں جو ظالم کی مدد کر سکتی ہیں اور مظلوم پر اور ظلم ہو سکتا ہے۔ یہی جھوٹی گواہیاں ہیں جس کی وجہ سے ایک ظالم کی مدد ہو سکتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں آج دیکھیے آپ، ایک دوست اپنے دوست کو بچانے کے لیے، ایک رشتہ دار اپنے رشتہ دار کو بچانے کے لیے جھوٹی گواہیوں میں ذرہ برابر بھی پیچھے نہیں ہٹتا، دینے کے لیے تیار۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو ضمیر فروش ہیں، اپنے ضمیر کو چند ٹکوں میں بیچ کر جھوٹی گواہیاں دیتے۔ کتنا بڑا گناہ ہے! آپ اس بات سے اندازہ لگاؤ، اللہ اکبر، کہ یہاں اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا، ایک حدیث میں نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ آج ہنسی مذاق میں ہنسانے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھئی کامیڈی ہو رہی ہے، ہم تو لوگوں کو خوش کر رہے ہیں، لوگوں کو ہنسا رہے ہیں، یہ تو اچھا کام ہے، نیک کام ہے، لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ آ رہی ہے۔ آؤ حدیث سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کے لیے ہلاکت ہے، فویل لہ، اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے۔ آگے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت۔ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا یہ بھی جرم ہے، نبی نے اس سے بھی روکا۔ اللہ اکبر۔ اور معاشرہ آج جھوٹ کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا ہے، وہ سمجھتے ہیں یہ کوئی گناہ ہی نہیں ہے، یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اپنے کاروبار میں جھوٹ چل رہا ہے،
اپنے سامان کو بیچتے وقت جھوٹ بول کر بیچتے ہیں اور سمجھتے ہم بڑے بزنس مین، بڑے کاروباری ہیں. کسی کو دھوکہ دے دیں، کسی کو جھوٹ بول کر اپنا سامان بیچ دے، کہتے ہم تو بڑے بزنس مین، ہم تو کاروباری انسان ہیں. حدیث سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جن کو کل قیامت والے دن، جن پر اللہ اپنی نظر رحمت نہیں کرتا، اللہ ان سے بات نہیں کرے گا، ان کو پاک نہیں کرے گا. اور ان 3 لوگ کون ہیں؟ پہلا ہے احسان کر کے جتلانے والا، دوسرا شخص وہ ہے جو اپنے تہبند کو ٹخنے سے نیچے لٹکاتا، اور تیسرا ہے جو جھوٹی قسمیں کھا کر سامان بیچتا. اللہ، جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے سامان کو بیچنے والے، ان کے لیے اتنا بڑا عذاب، ان کے لیے اتنی بڑی چیز، کل قیامت والے دن اللہ ایسوں پر نظر رحمت نہیں کرے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ، پیارے دوستو، کیوں جھوٹ میں پڑتے ہو؟ کیوں حرام کھا رہے ہو؟ کیوں چند پیسے زیادہ کمانے کے خاطر اپنے آپ کو حرام میں ڈال رہے ہو، اپنی اولاد کو حرام کھلا رہے ہو؟ آج معاشرے کے اندر جہاں آپسی گفتگو میں جھوٹ ہے، وہیں بچوں کو جھوٹ سکھلایا جاتا ہے، پروسا جاتا ہے. کیسے؟ آپ دیکھو، اگر کوئی بچہ گھر پر کوئی ہو اور وہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہ رہے، بچے کو کہتے ہیں بتا دو والد صاحب نہیں، یا بچے کے ہاتھ میں فون دے دو، بول دو والد صاحب بزی ہے. آؤ حدیث سنتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھلایا امت کو، کیا تعلیم دی. بچوں کو آج بلانے کے لیے بھی ادھر آؤ تمہیں فلاں چیز دلاؤں گا. اپنی اولاد کو بلاتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں تمہیں فلاں چیز خرید کر دوں گا، دیتے نہیں ہیں. حدیث سنو، عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف فرماتے. میری والدہ نے مجھے بلایا، کہا ادھر آؤ بیٹا تمہیں کچھ دوں گی، ادھر آؤ تمہیں کچھ دوں گی. اتفاق یہ ہوا اللہ کے رسول وہیں موجود تھے. نبی نے ان کی والدہ سے پوچھا، کہا کیا تمہیں دینے کا ارادہ تھا؟ تم کیا دینا چاہتی ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں کھجور دینا چاہتی تھی. اللہ کے رسول نے کہا اگر تم نہ دیتی صرف اسی وجہ سے کہ تمہیں کچھ دوں گی اور تم نہ دیتی، تم پر ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا. اللہ، اولاد سے بھی جھوٹ نہیں بول سکتے آپ، بچوں کو آپ جھوٹ نہیں سکھلا سکتے. اور اس سے بڑی چیز جو اللہ کے رسول نے بتلائی ہے وہ یہ ہے کہ نبی پر جھوٹ بولنا. آج دیکھو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر کسی کے پاس ویڈیوز آتے ہیں، وہ فلاں قصہ، فلاں واقعہ، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا قیامت کی یہ نشانی، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا میاں بیوی ایسے رہو. آتا ہے لوگ واٹس ایپ اسٹیٹس لگا لیتے ہیں، لوگ فیس بک انسٹاگرام پر شیئر کرتے ہیں، سمجھتے ہیں یہ اچھی چیز ہے، اس کی تحقیق نہیں کرتے. اللہ اکبر. حدیث سنو، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، صحابہ کرام کی زندگی دیکھو. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے والد سے پوچھا، کہا بابا آپ جو ہے اللہ کے رسول کے ساتھ رہے ہیں، فلاں فلاں کو دیکھو اتنی روایتیں کرتے اور آپ نہیں کرتے. انہوں نے جواب دیا، کہا میں نبی کے ساتھ تھا، نبی کی صحبت مجھے نصیب ہوئی، نبی کے ساتھ تھا، لیکن مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ نبی کا وہ فرمان مجھے ڈراتا ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. اسی لیے کوئی چیز آپ کے پاس آئے، کوئی چیز آپ کے پاس اللہ کے رسول کی آئے، اسے تحقیق کر لو، اسے جانچ لو، اسے اہل علم سے پوچھ لو. بنا پوچھے، بنا سوال کیے اپنے آپ میں اسے اچھا دیکھ کر آگے بڑھاؤ گے، آپ بھی شامل ہو جاؤ گے. آج حقیقت دیکھو، کوئی آ کر آپ کو بتائے فلاں ایسا ہے، کوئی آ کر آپ کو بتائے وہ شخص آپ نے سنا اس کے تعلق سے ایسے ایسے سننے کو مل رہا ہے، اور پھر یہ اپنی طرف سے مرچ اور مسالہ لگا کر اس کو آگے اور بیان کرے. نبی نے ارشاد فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع،
آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی بات کو آگے پہنچا، ہر سنی بات کو بیان کر دے، بغیر تحقیق کے، بغیر سوچے سمجھے، جو آئے، جو چیز ملے اس کو آگے پہنچا دے۔ اسی لیے جھوٹ سے بچیے۔ یہ معاشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں نوازا ہے، جو ہمیں زندگی دی ہے، اس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، اپنے آپ سے، گھر والوں سے، رشتہ داروں سے اور دوسرے لوگوں سے بھی جھوٹ سے بچیے۔ ہمیشہ سچائی اختیار کی، چاہے آپ کاروبار کر رہے ہوں۔ لوگ کہتے ہیں ہم اگر جھوٹ نہیں بولیں گے ہمارا کاروبار نہیں چلے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سچ بولنے کی تلقین۔ چند پیسوں کے لیے آپ حرام کماؤ گے، چند پیسوں کے لیے آپ حرام کھاؤ گے، اپنی اولاد کو حرام کھلاؤ گے، یہ جائز نہیں، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو برے اخلاق سے بچائے، اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔